بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے کہ امام مسجد نے جو اعزازیہ کارڈ کے لیے درخواستیں دی ہیں، ان درخواستوں کے اوپر اعتراض کیوں لگ جاتے ہیں۔ 10 اہم وجوہات اعتراض کی آج میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور یہ بھی بتاؤں گا کہ درخواست روک کیوں لی جاتی ہے یا اس اعتراض کو پھر دور کیسے کرنا ہے۔ تو ناظرین و سامعین، یہ مکمل حقائق آپ کے سامنے رکھنے سے پہلے درخواست ہے کہ آپ ہمارے اس چینل عینی حقیقت ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کے بٹن کو دبا لیں تاکہ آپ کے سامنے اس قسم کی بہترین، سچی اور اچھی خبریں گھر بیٹھے پہنچتی رہیں۔ تو ناظرین و سامعین، سب سے پہلے ہم چلتے ہیں وہ 10 وجوہات جن کی وجہ سے درخواست امام صاحب کی رک جاتی ہے۔ ان میں سے سب سے پہلی جو وجہ ہے، سب سے پہلا جو اعتراض ہے، وہ لگایا جاتا ہے شناختی کارڈ ایکسپائر ہونے کی وجہ سے۔ اگر شناختی کارڈ کی ڈیٹ ختم ہو گئی ہے تو یہ اعتراض ادارے لگا سکتے ہیں آپ کی درخواست کے اوپر۔ نمبر 2، شناختی کارڈ کی تصویر دھندلی یا نامکمل ہو، پھر بھی اعتراض لگ سکتا ہے۔ فارم میں درج جو آپ کے کارڈ کے نمبر ہیں وہ اور جو اصل آپ کے شناختی کارڈ کے اوپر نمبر ہیں، یہ آپس میں میچ نہ کرتے ہوں، فرق ہوں، پھر بھی اعتراض لگ سکتا ہے۔ بایو میٹرک یا نادرہ ریکارڈ میچ نہ کرتا ہو، پھر بھی اعتراض لگ سکتا ہے۔ یہ ایک اعتراض ہوا ہے، یہ اس کی مختلف شکلیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، یعنی شناختی کارڈ کی وجہ سے یہ آپ کے اوپر جو ہے وجوہات بن سکتی ہیں آپ کی درخواست کو روکنے کے لیے اعتراض کی۔ نمبر 2، مسجد کا ریکارڈ سرکاری طور پر موجود نہ ہو، یہ دوسرا اعتراض ہے، یعنی مسجد یونین کونسل یا لوکل گورنمنٹ کی رجسٹریشن میں نہ ہو، پھر بھی اعتراض لگ سکتا ہے۔ مسجد کا نام غلط درج ہو، پھر بھی اعتراض لگ سکتا ہے۔ مسجد کا ریکارڈ پرانا یا اپ ڈیٹ نہ ہو، پھر بھی آپ کی درخواست کے اوپر اعتراض لگ سکتا ہے۔ یہ 2 اعتراض ہو گئے۔ نمبر 3، امام مسجد کی تقرری سے متعلق اعتراض، امام صاحب کا تقرری لیٹر نہ ہونا، اس سے بھی اعتراض لگ سکتا ہے۔ مسجد کمیٹی متولی کی تصدیق نہ ہو، آپ کی تقرری تو ہو گئی لیکن اس کے اوپر کمیٹی کی یا متولی صاحب کی تصدیق نہیں ہے، تو پھر بھی اعتراض لگ سکتا ہے۔ ایک ہی مسجد میں 2 امام ظاہر کرنا، اس کی وجہ سے بھی آپ کی درخواست کے اوپر اعتراض لگ سکتا ہے۔ نمبر 4، فارم غلط یا نامکمل پر کرنا، اس کی وجہ سے بھی اعتراض ہو سکتا ہے۔ فارم کے خانے خالی چھوڑ دینا، غلط موبائل نمبر دینا، بینک اکاؤنٹ کی غلط معلومات، تاریخ یا دستخط نہ ہونا، یہ بھی آپ کی درخواست روکنے کا موجب بن سکتا ہے۔ یہ نمبر 4 ہو گئے۔ نمبر 5، دستاویزات نامکمل یا غلط اپلوڈ کرنا، مطلوبہ دستاویزات اپلوڈ نہ کرنا جو کہ آپ سے مانگی گئی ہیں، غلط فائل اپلوڈ کر دینا، تصویر یا PDF اوپن نہ ہونا، فائل سائز مقررہ حد سے زیادہ ہونا، یہ بھی آپ کی درخواست کے اوپر اعتراض لگ سکتا ہے۔ یہ 5 ہو گئے۔ نمبر 6، ایک شخص کی 1 سے زائد درخواستیں، ایک شناختی کارڈ سے 2 درخواستیں جمع ہونا، یہ بھی اعتراض بن سکتا ہے۔ مختلف اضلاع سے درخواست دینا، پہلے مسترد ہونے کے بعد نئی درخواست بغیر وضاحت کے دے دینا، یہ بھی اعتراض بن سکتا ہے۔ یعنی پہلے درخواست مسترد ہو گئی، پھر اس کے بعد وضاحت نہیں کی کہ کیا وجہ بنی، کون سا اعتراض لگا، یا اعتراض والی دستاویزات ساتھ نہیں لگائی، پھر دوبارہ فارم پر کر کے دے دینا، یہ بھی 2 فارم آپ کے ہو گئے، اس کی وجہ سے بھی اعتراض لگ سکتا ہے۔ نمبر 7، مستقل امام نہ ہونا، عارضی امام یا خطیب ہونا، چند دنوں کے لیے مقرر ہونا، مستقل حاضری ثابت نہ ہونا، یعنی مستقل امام حاضری نہیں دے رہا تو پھر بھی وہ اعتراض لگا کر آپ کا اعزازیہ ختم کر سکتے ہیں، اعزازیہ کارڈ جاری نہیں کریں گے، درخواست روک لیں گے۔ پھر نمبر 8 آ گیا، موبائل نمبر تصدیق کا مسئلہ، یعنی موبائل نمبر کی تصدیق کا مسئلہ بھی بن سکتا ہے۔ موبائل نمبر امام کے نام پر رجسٹر نہ ہو، کوڈ بر وقت تصدیق نہ ہونا، OTP کا کوڈ جو ہے وہ بر وقت تصدیق نہ ہونا، نمبر بند یا تبدیل ہو جانا، یہ بھی اعتراض بن سکتا ہے۔ نمبر 9، ضلع یا یونین کونسل کی غلط سلیکشن،
فارم میں غلط ضلع یا تحصیل منتخب کرنا، یونین کونسل کا غلط انتخاب، مسجد کا لوکیشن میچ نہ ہونا، اس وجہ سے بھی آپ کی درخواست کے اوپر اعتراض لگ سکتا ہے۔ نمبر 10، محکمہ کی تصدیق یعنی ویریفیکیشن مکمل نہ ہونا، فیلڈ ویریفیکیشن میں امام دستیاب نہ ہونا، مقامی اہلکار کی منفی رپورٹ، مسجد بند یا غیر فعال قرار دینا، یہ بھی اعتراض بن سکتا ہے کہ جب چیکنگ والے آئے تو امام صاحب دستیاب ہی نہیں تھے، مقامی اہلکار جو ہے جس نے جو رپورٹ دے رہا ہے وہ غلط رپورٹ دے رہا ہے، یا مسجد بند فعال ہی نہیں، مسجد کے اندر جماعت ہی نہیں ہوتی تو امام ویسے ہی جو ہے وہ وظیفہ لے رہا ہے، تو اس وجہ سے بھی آپ کے اعزازیہ کے اندر اعتراض لگ سکتا ہے۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ اعتراض لگنے کا مطلب کیا ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اعتراض لگ گیا تو بس کام ختم، ایسی بات بالکل نہیں ہے۔ زیادہ تر کیسز جو ہیں وہ درخواست کے مکمل کرنے سے حل ہو جاتے ہیں، درخواست کے اندر ہی بعض دفعہ اعتراض لگ جاتا ہے، غلط جو ہے وہ معلومات دے دی یا جو میں نے آپ کو بتایا ہے، تو درخواست دوبارہ وضاحت کے ساتھ پر کر کے ساتھ اس کے دستاویزات لگا دی جائیں کہ یہ مسئلہ تھا، یہ اعتراض تھا، وہ ہم نے ختم کر دیا، تو دوبارہ جو ہے وہ درخواست منظور ہو جاتی ہے جب کاغذات مکمل ہو جائیں۔ بعض ساتھی جو ہیں، بعض ائمہ کرام وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بس آپ ایسے ہی باتیں کر رہے ہیں، یہ اعزازیہ تو سب کو ملے گا اور مل رہا ہے، بالکل ایسی بات نہیں ہے۔ یہ پے آرڈر آپ کے سامنے آئے ہیں، پے آرڈر سب کو دے رہے ہیں، لیکن جب اعزازیہ مستقل طور پر بنے گا تو اس کے اندر یہ ساری چیزیں وہ دیکھیں گے اور امام صاحب کو فعال دیکھیں گے، مسجد کو فعال دیکھیں گے، جتنی چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ اس وقت لاگو ہوں گی جب مستقل طور پر اعزازیہ بنے گا۔ اس سے پہلے یہ امام صاحبان وہ ہیں جنہوں نے اعتراض کیا تھا، ان کو بھی مل رہے ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نہیں لیتے، منع کر دیا تھا، ان کو بھی بلا کر انہوں نے یہ پے آرڈر دیے ہیں۔ تو ایسی بات نہیں ہے کہ سب کو ایسے مل جائیں گے جو مرضی لیتا جائے، مسجد کے اندر جماعت ہو یا نہ ہو، جیسے ابھی پے آرڈر مل رہے ہیں، تو ایسے بالکل نہیں ہوگا۔ یہ ہماری معلومات بالکل صحیح اور درست ہے، آپ ان کو جو ہے وہ فالو کریں، تو اس لیے اپنی درخواست کو اب بھی آپ صحیح کر سکتے ہیں وضاحت کے ساتھ۔ اگر آپ کو ہماری معلومات اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو شیئر اور لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، کمنٹ کے اندر اپنی رائے کا ضرور اظہار کر دیں۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔